السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الشہر الحرام، حرام مہینے یعنی حرام مہینوں میں جنگ کرنا، بالشہر الحرام، حرام مہینے کے بدلے میں ہے۔ حرام مہینے کون سے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، ممنوع تھا، اور اس حرمت کو اہل عرب دور جاہلیت میں بھی مانتے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حرام مہینے کی خلاف ورزی کر کے تم پہ جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کے لڑنے سے نہیں گریز کرو گے کہ یہ تو حرام مہینے ہیں اور ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی اس ماہ میں تم سے جنگ کرے گا تو تم بھی اس سے اسی مہینے میں بدلہ لو گے۔ یعنی بیسک نارم تو یہی ہے، اصل اصول تو یہی ہے کہ ماہ حرام میں جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اگر تمہارا دشمن تم پہ چڑھائی کر رہا ہے اس مہینے میں تو پھر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو گے، بلکہ جواب میں اس مہینے کے اندر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ پیچھے کہا گیا نا 199 میں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ۔ مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اور اس میں جنگ کرے گا تو پھر کیا کرو گے؟ تمہیں کرنی پڑے گی۔ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ حرمتیں کیا چیز ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، زمان، مکان اور دیگر چیزیں۔ ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے وہ کیا ہے؟ حرمتیں۔ جس کا ادب احترام ضروری ہے وہ ہے حرمات۔ اب مجھے بتائیے کس کس چیز کا ادب احترام ضروری ہے؟ انسانی جان، انسانوں کا مال، شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے، اور حرام مہینوں کا پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کا احترام ضروری ہے، جیسے مسجد کا احترام، جیسے خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کا احترام۔ قصاص کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کا علاج کیا جائے، جیسے کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ قتل سے۔ تو حرمات سے مراد یہاں وائلیشنز ہیں۔ اگر قابل احترام جگہ یا دن یا مہینے کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو پھر تم بھی جواب میں اس سے بدلہ لو گے۔ یعنی جو شخص کسی محترم چیز کی حرمت کو پامال کرے گا اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی۔ جو شخص حرام مہینے میں کسی کو قتل کرے گا اس کی حرمت، قاتل کی حرمت اسی ماہ میں پامال کی جائے گی۔ جو کسی کی عزت پامال کرے گا اس کی عزت بھی پامال کی جائے گی۔ جو کسی انسان کو قتل کرے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یعنی اگر تمہارے دشمن یا تمہارے مخالفین تمہارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کسی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو بطور قصاص تم حرمت کا لحاظ نہ رکھو، بدلہ لے لو۔ بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی جب ایسا موقع ہو۔ فمن اعتدی، تو جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو اس پر بھی زیادتی کرو، یعنی اس کا بدلہ لو۔ بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، زیادہ نہیں، اعتدال سے نہیں ہٹنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، وہ متقین کی مدد کرے گا۔ تقوی سے انسان اللہ کی مدد کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ تم ظلم کی ابتدا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی حرمت پامال نہ کرو، اشتعال کے وقت، غصے اور غضب کے وقت بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی اور ایسا کرے تو پھر تم اس کو روک سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو نصیحت کریں تو وہ جواب میں گالی دیں گے، بہت مائنڈ کریں گے، لڑنے پہ اتر آتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے؟ مائنڈ یور اون بزنس۔ بعض لوگ اگر کچھ لکھیں، قلم کا استعمال کریں تو جواب میں ان کو گولی کا استعمال سہنا پڑتا ہے۔ اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے زیادتی؟ نصیحت کا جواب گالی سے، قلم کی تحریر کا جواب گولی سے۔ قلم کی طاقت ہے نا، اور ایک طاقت سورڈ کی ہے۔ سورڈ کے مقابلے میں آج کل زیادہ تر تو گن اور کلاشن کوف استعمال ہوتی۔ تو کچھ لوگ کس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حق لکھا،
ہوتا نا ایسا. یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے یا نہیں؟ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور وہ آپ کے سر چڑھ کے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، گالی گلوچ کرنے شروع کر دے. یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے. یہ ہے حرمات کو توڑنا، کہ آپ کسی کی عزت کے در پے ہو گئے. اس نے آپ کو ایک نصیحت ہی کی تھی نا، کچھ مار دیا تھا آپ کا. کسی نے اگر حق لکھا ہے تو آپ کیوں اتنے غصے میں آ گئے ہیں کہ آپ اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پکڑا جائے گا. کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کے قتل کرنے کا جواز پیدا نہیں کرتا کہ اس نے کیوں لکھا تھا لہٰذا میں نے اس کو مار دی، یا اس نے یہ کیوں کہا تھا لہٰذا میں نے اس کو اس لیے گالی دی کیونکہ اس نے مجھے نصیحت کی تھی. تو جو شخص حرمت پامال کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی، اس کو اس کا مزہ چکھایا جائے گا. یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے. ہاں دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے، اور معاف کرنا بہت اچھا ہے. اور پیچھے بھی قصاص میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ دیت کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. وہ ایکسیپشنل صورتیں موجود ہیں، لیکن دین چونکہ عدل کا دین ہے اس لیے یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا. ہاں جتنا تمہیں کوئی ستائے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے بہرحال، کیونکہ مسلمان کی ہر چیز جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ان کا بدلہ آپ دنیا میں پا نہیں سکتے، یا لے نہیں یا دے نہیں سکتے، وہ آخرت ہی سے متعلق ہے. اسی لیے آخرت پر ایمان ضروری ہے. انہوں نے اگرچہ زیادتی کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کی معافی کا اعلان اس لیے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے اور توبہ سے ہر طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو جس پر ظلم یا زیادتی ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیں گے قیامت کے دن. جنت کمانا ہے ہی مشکل کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ وحشی میرے سامنے نہ آئے کہ میں اپنی اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو اس نے زیادتی کی، لیکن معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں آپ سو رہے تھے ایک درخت کے نیچے اور تلوار لٹک رہی تھی، آ کے اٹھا لی اور کھینچی تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور تلوار آپ نے لے لی اور پھر پوچھا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس پر آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا. بہت سے مواقع پہ آپ نے معاف کیا ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو. تو بات یہ ہے کہ اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے جب آپ معاف کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا. آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو کر لڑے جو آپ کے دشمن تھے. اس سے جو اسلام کو طاقت ملی وہ ان سب کو مار دینے سے نہ ملتی. آپ دیکھیے کہ اگر ان لوگوں کو معاف نہ کیا جاتا تو جو کچھ خالد بن ولید نے کیا وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا. اسی طرح جو وحشی نے کیا وہ اپنی جگہ ایک کام ہے، باقی لوگوں نے بھی. تو معاف کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. یہ ساری جنگ کی باتیں ہوتے ہوتے ایک دم صدقے پہ بات آ گئی. اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ بھولنے والا سبق، کہیں بھی مت بھولو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اللہ کے دین کی خدمت میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تہلکہ سے کیا مراد ہے؟ ہلاکت میں نہ ڈالو خود کو، کہ جب تم خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو نقصان سے بچا نہیں سکو گے. مثلا اللہ کے راستے میں، جہاد کے موقع پر، دین کی تبلیغ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے افکار کو، اپنے دین کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے تو نتیجے میں وہ اپنے افکار کو تمہارے اندر لے آئیں گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، اچھا کرو. اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے پر، اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جانوروں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی احسان کرو. اللہ کی عبادت کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تمہیں اللہ نظر آئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہ جب وہ تمہارے ساتھ اچھا نہ کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو. جب تم پہ ظلم کریں تو تم ان کو معاف کر دو. جو تم پہ خرچ نہ کرے تم ان پہ خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. اب یہاں صرف حکم نہیں بتایا، شوق بھی دلایا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلے کہ میرے اس کام پر اللہ کی محبت مجھے ملے گی تو میرے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا.
آپ دیکھیے کہ انسان جو بھی مال کماتا ہے اسے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ عموماً اپنی اولاد پہ، اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، خود پہ نا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو یا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. کیا کہا جا رہا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے. آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں گے یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے؟ اللہ خوش ہوگا. اور کیا ہوگا؟ مثلاً آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اجر کے علاوہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کی تکلیف جب دور ہوتی ہے تو آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. جب آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی؟ کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی انسان کہیں سے خرید کے لا سکتا ہے؟ کہیں بازار میں کوئی دکان ہے خوشی کی کہ وہاں سے طرح خوشی خرید لائیں؟ کتنے کتنے ایکسپینسو کرسٹلز اور ڈیکوریشن پیس لوگ خریدتے ہیں، لیکن رکھ کے بھی ان کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کسی کو دینے میں یا کسی کی مدد کرنے میں آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر وہ دین کے فائدے کے لیے خرچ کرنا ہو. جب دین پھیلے گا، دین عام ہوگا، لوگوں کے اخلاق سنوریں گے، لوگوں کے اندر سچائی آئے گی، لوگوں کے بیہیویئر میں تبدیلی ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ پوری سوسائٹی کے اندر خوبصورتی آئے گی، ہر جگہ پیس ہوگا، امن ہوگا. اگر سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو کتنا امن ہو جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ کی معرفت ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، ان کو اللہ سے محبت ہو. کیونکہ بار بار تو تقویٰ کی بات ہے، تقویٰ سے فلاح ہے، تقویٰ سے کامیابی ہے. تو اگر لوگوں کے اندر اللہ ہی کا ڈر نہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، کوئی شعور ہی نہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں بس دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا؟ ہر کوئی خود غرض ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہے. سب کی تھیوری کیا ہے؟ انڈیویجولزم، مائی سیلف، میں، میرا. نتیجہ کیا ہے؟ کوئی کراہے، کوئی تکلیف میں ہو، ہم اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنے ہی چکر میں. تو اس لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اگر نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اس راستے میں نہیں دو گے، تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پھینکو گے. تباہی پھر ہونی ہی ہونی ہے، نقصان ہونا ہی ہونا ہے اگر دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے. انسان خود کو کیسے ہلاکت میں پھینکتا ہے؟ کہا نا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ پھینکو. جیسے کوئی اپنے آپ کو آگ میں پھینک دے، کوئی اپنے آپ کو پانی میں پھینک دے اور ڈوب کے مرے. یہ ہے خود کو ہلاکت میں پھینکنا. تلقو کا مطلب ہوتا ہے تھرو. ڈو ناٹ تھرو یور سیلف ود یور اون ہینڈز. یعنی کتنی شدید بات اگر آپ محسوس کریں. ایک تو ہے کہ اپنے کسی بچے کو اٹھا کے پھینکنا، اور یہ کہ ایک اپنے آپ سے خود ہی کود جانا. یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا تم نے اپنے آپ کو خود کسی گڑھے میں پھینک دیا، خود کود پڑے آگ میں. لیکن ہم سب غور کریں کہ جتنی بھی ہماری ایک ہفتے کی آمدنی ہوتی ہے، ایک مہینے کی ہوتی ہے، اس میں سے کتنے پرسنٹ ہم دین کی ترقی، دین کی تبلیغ، دینی کتابوں کی ڈسٹریبیوشن یا دینی اداروں کی سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے بجٹ کا کتنا پرسنٹ حصہ کسی اسلامک کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر پہنچے؟ یہ کہتی ہیں کہ ان کو جو بھی کوئی گفٹ میں پیسے یا کوئی چیز ملے تو یہ اس کو کسی اور کام میں لگانے کی بجائے دین کے کام میں لگاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا پیورلی اپنا ذاتی ہے، کیونکہ وہ ان کو ملا ہے نا. باقی تو یہ تھا کسی کی کمائی آپ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، چاہے شوہر کی کیوں نہیں، تو وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے. لیکن پیورلی ذاتی آپ کی ملکیت وہ ہے جو آپ کے اپنی مرضی کا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے انفقو جمع کا صیغہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلاً ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، اس وقت بجلی بھی خرچ ہو رہی، اس بلڈنگ کا ٹیکس بھی ہے، اس کے اور بھی اخراجات ہیں. یہ آسمان سے تو نہیں آتے نا، کہاں سے آتا ہے؟ آپ سب کے تعاون سے ہی ہوتا ہے نا، ہم سب اس میں شریک ہیں تو تب نا. لیکن عمومی طور پر ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے دین کے معاملے میں؟ کہ اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اٹھا لو، اور باقی تو ذمہ داری ہے چند لوگوں کی، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ انتظامیہ خود ہی جہاں سے مرضی پورا کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی، پھر ہم بلیم کرتے ہیں. کسی بھی مسجد میں جہاں بہت گندی ہوتی، پھر وہ صفائی کیسے کریں؟ صفائی کے وقت سب گھر چلے جاتے ہیں، ہم خود بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی سے کروانی ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ بھی نہیں ہم دینا چاہتے، تو پھر ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں؟
اگر کوئی صحیح ارینجمنٹ نہیں ہے تو کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ ہی کو کر رہے ہیں۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو اپنا ہی ہو رہا ہے نا۔ اگر کہیں صفائی نہیں ہے یا کہیں پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں یا پھر ٹیچرز نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں کس چیز کا تقاضا کرتی؟ اب دیکھیے کہ کرسچن مشنریز ہیں، مجھے ہمیشہ یہ کیوریاسٹی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح اتنے اتنے دنوں کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی دفعہ ان کے گروپس گھوم پھر رہے ہوتے تھے، اور بعض لوگ تو ٹھیک ہے ان کو فنڈز آرگنائزیشن دیتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کیا ہو کہ کچھ حصہ جاب کریں گے۔ مثلا گلاسکو یونیورسٹی میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت ایک لڑکی تھی تو وہ یونیورسٹی میں ہی جاب کرتی تھی، تو اکثر اس سے ہیلو ہائے ہوتی تھی، تو وہ بتاتی تھی کہ میں اب ایجپٹ جانے والی ہوں۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگی میں اپنے مشن پہ جاؤں گی۔ وہاں کیا کرو گی؟ کیسے رہو گی؟ کیا کہتی میں جو جاب کر رہی ہوں تو میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کچھ عرصہ میں جاب کرتی ہوں، جب میرے پیسے بن جاتے ہیں پھر میں چلی جاتی ہوں، اور پھر جب دوبارہ مجھے ضرورت ہے تو میں واپس آ جاتی ہوں، پھر جاب کرتی ہوں، پھر پیسے بناتی ہوں، پھر جاتی ہوں۔ میں یہاں جا چکی ہوں۔ تو سوچی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایسا سوچتا بھی نہیں کہ میں خود کماؤں، کچھ پیسے ملیں تو پھر میں ان کو اپنی ذاتی کمائی کو دین کے راستے میں لگاؤں، اور پھر میں کبھی ایک جگہ جاؤں اور کبھی دوسری جگہ جاؤں اور کبھی تیسری جگہ۔ ہم سب شادیوں پہ خوب خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ میت پہ بھی خوب خرچ کرتے ہیں، ہر چیز پہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر شعور ہی نہیں رہا کہ فی سبیل اللہ جو پیورلی اللہ کے لیے ہے، جو اس کے دین کی ترقی کے لیے، وہاں بھی کچھ خرچ کرنا ہے۔ زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یہ قرآن کے کچھ نسخے وہاں رکھا دو کسی مسجد میں، چاہے وہ کوئی پڑھے یا نہ، اور جو کسی کی ضرورت کے پڑھنے کی لائبریری کی کتاب ہے وہ ہمارے دھیان میں بھی نہیں آتی کہ کتاب پڑھے گا تو آگے اس کا ذہن کھلے گا اور آگے چلے گا۔ تو یہ ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں پھینک دیا۔ احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کی خاطر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا احسنو میں آتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی احسان کا حکم ہے، یعنی دین کے لیے کام کرنا بھی احسان کے درجے میں ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ویسے اچھے کام کرنا وہ بھی صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ جب آپ احسان کرتے تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ پاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پر آ جائے آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، اور اللہ اس کا اجر بھی کئی گنا لوٹاتا ہے۔ عام جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر 10 سے 700 گنا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا ہے اس کی مثال آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں ہی ہے، کہ جیسے ایک دانہ ہو اور پھر ہر دانے سے 100 دانے نکلے اور پھر وہ 700 تک پہنچے، اور پھر اللہ جس کے لیے چاہتا اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، جو جس نیت اور جذبے اور جن حالات میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ اور آج کی آخری آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو، مکمل کرو، کمپلیٹ کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، انکمپلیٹ نہیں چھوڑو۔ یہ حج اور عمرے کے لیے بھی اصول ہے، اور کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی دینی کام شروع کرو تو کیا کرو، اسے کمپلیٹ کرو۔ لائک شوق میں داخلہ تو لے لیا، ایک سپارے کی اسائنمنٹ مشکل آ گئی یا لمبی آ گئی تو کہا لسنر ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں دیتے، ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو حج اور عمرہ پیورلی کیا ہیں چیزیں؟ عبادت۔ تو عبادت کے کام بھی جو کرو تو کیا کرو، ان کو مکمل کرو۔ اور عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ ایک اصول ہے کہ جو کام شروع کرو اسے کسی تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں شوق میں آ کے 10 کام شروع کر لیے اور 10 کے 10 ادھورے پڑے رہے۔ اتمو، تمام کرو، مکمل کرو، پوری شرائط کے ساتھ اس کو کرو، سارے ارکان ادا کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی پورا کر لو اور کوئی چھوڑ لو۔ آپ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کچھ تو آپ نے مناسک کر لیے اور کچھ میں کہا نہیں بہت رش ہے، وہ کوئی اور کر لے ہمارے سے کا، اور کبھی کچھ نہیں، خود کرو اور سارے پورے گن کے کرو۔ جیسے روزوں میں کیا کہا، گنتی پوری کرو، اور یہاں بھی کیا ہے، حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو۔ عمرہ کرنے گئے ہو تو یہ نہ سوچو اچھا یہ تو نفل عبادت ہے، چلو طواف ہی کافی ہے، صحیح اگلے سال کریں گے آ کے، اب بہت تھک گئے ہیں پہلے سے، نہیں، پورے کرو۔ اتم الحج والعمرۃ، اور اگین للہ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے نا۔
آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ ایک کپڑا سیتے ہیں، کتنا بھی قیمتی کپڑا، اگر آپ نے اسے مکمل نہ کیا تو وہ کیسا لگتا ہے؟ پہننے کا ہوتا؟ مثلاً آپ نے سارا کپڑا سی لیا اور اس کے صرف کنارے نہیں موڑے، وہاں سے دھاگے نکل رہے ہیں، سے جتنا مرضی ایکسپینسو ہو، خوبصورت نہیں ہوگا۔ دیکھیے حیرت کی بات ہے، دنیا کے ہر معاملے میں ہم پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، پرفیکشن کے لیول پہ کام ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو گلا مارتے ہیں۔ احسان اصل میں نا ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ کہا گیا نا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی بتایا اچھا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، جو حج عمرہ وغیرہ کرو، تو اس کو بھی ایکسیلنس کے لیول پر کرو، بہترین طریقے سے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں حج عمرہ رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ بن گیا تھا، وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی، اور اسی طرح کے تجارت کے میلے لگتے، اور پورا ایک کلچرل شو بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ۔ دیکھا جائے تو اب بھی آہستہ آہستہ آج کے مسلمان بھی دور جاہلیت کے طریقے پر بعضوں کا چل پڑتے ہیں کہ اس کو انہوں نے بس ایک ریچول بنا لیا، اور وہاں جا کر خوب شاپنگ اور کھانا پینا اور گپ شپ، اور مینا میں آپ دیکھیں جب خیمے لگے ہوتے ہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے، سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ کہتی کہ اب تو مینا میں انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ بھی، جی ہاں یہ تو خیر کافی سال پہلے ٹی وی کا تو تھا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں وہاں پر باقاعدہ ایک روم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو پھر توجہ کس پہ رکھیں؟ اللہ ہی کو راضی کرنے پر، یعنی سیریسنس ہو اس عبادت میں، اور مقرر وقت پہ کام کریں اور ان کو خوبصورت طریقے سے کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلا آپ گھر سے نکلے احرام پہنا، ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں کوئی پاسپورٹ میں گڑبڑ ہو گئی، اب کیا ہے وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوا؟ گھیر لیے گئے، تم آگے نہیں جا سکتے، یا ٹریفک بلاک ہو گئی اور آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں، اور آپ کو سیدھے لے گئے واپس مینا، راستے میں ٹھہرنے ہی نہیں دیا۔ کسی کے ساتھ ہوا تھا ایسے؟ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ بسوں میں ہی ساری رات گزر گئی۔ کئی ریزنز ہو سکتی، آج کے دور میں تو خیر بہت سیکیور پرامن ہے سفر، لیکن پہلے زمانے میں قافلے لٹ جاتے تھے، یا دشمن کا خوف ہوتا تھا، آگے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ، گھیرا ڈال لیا جائے، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، پھر اب کیا کرو؟ اتمو نہیں ہو پا رہا تو کیا کرو؟ جیسے روزے کا کیا بتایا گیا تھا؟ قضا کر لو، تو یہاں قضا کی بجائے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو۔ اب دوبارہ قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا۔ روزے میں کیا ہے؟ بیماری ہے، سفر ہے، کیا کرو؟ بعد میں قضا دے دو۔ حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکے، قضا نہیں ہے، کیا ہے؟ قربانی، کفارہ ہے۔ ہر حکم، ہر ریچول کا جو کمپنسیشن ہے وہ فرق طریقے سے ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو ہدی میں سے جو بھی میسر آئے وہ کر لو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے ہی نہیں ہے کوئی بکرا خریدنے کے وہاں، یا یہ ہے کہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا جہاں پر روک دیے گئے، کیونکہ بعض اوقات یو آر نو ویئر ان جنگل، اب کہاں سے بکرا لائیں، کیا کریں، عجیب مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ساکت ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں فَمَسْتَيْسَرَ کا لفظ آیا۔ یہ ہے دین کی آسانی، کہ جو بالکل بیچارہ ایسی جگہ قید ہو جائے کہ جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے؟ کہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے یا ان کو موڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیرے گئے ہو تو تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور رؤوس سے مراد سارا سر نہیں، بعض حصہ بھی نہیں منڈا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی کہے یہ روٹی نہ کھانا اور کہ اچھا میں ایک ٹکڑا کھا لیتا ہوں، نہیں، جس چیز کو منع کیا گیا وہ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو سر نہیں منڈواؤ، نہ سارا، نہ آدھا، نہ چوتھائی حصہ، حتیٰ، یہاں تک کہ
यबलुग अलहदी, पहुँच जाए कुर्बानी का जानवर, महल्लहू, अपनी हलाल गाह को, यानी जहाँ होना चाहिए। इससे मुराद दो माने हैं, एक तो ये कि वो मिना में कुर्बान किया जाए, दूसरा ये कि उस वक्त पर कुर्बान किया जाए जो वक्त मुकर्रर है, और वो क्या है कि जिस दिन जानवर कुर्बान किए जाते हैं, ईद के दिन और ईद से अगले दिन। तो ये इस्म मकान भी है और ज़मान भी, इधर उस जगह पर या उस टाइम पर। टाइम से मुराद कौन सा टाइम है कुर्बानी का? जब कुर्बानियाँ होती हैं। फमन काना, फिर जो कोई, मिनकुम, तुम में से, मरीदन, बीमार हो। अब अगर कोई बीमार हो गया, औ बिही अज़म मिन रअसिही, या उसके सर में कोई तकलीफ हो गई, जैसे जुएं वगैरह पड़ गई और उसको सर मुंडाना पड़ा। मरीजन से मुराद क्या? सर में जख्म हो गए, कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, खुदा न खासा क्योंकि दुश्मन की जद में है, या कोई बीमारी आ गई, या कोई कार एक्सीडेंट हो गया। अब भी आजकल भी तो आप देखिए कि वहाँ बाज़ लोग हज के लिए निकलते और बीच में क्या हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो अस्पताल पड़े हुए होते हैं एहराम की हालत में। एनीथिंग कैन हैपन। अब उसमें अगर खुदा न खासा किसी का एक्सीडेंट, हेड इंजरी होगी और डॉक्टर्स उसके बाल काटना चाह रहे हैं और आप कहना ना ना मेरे तो अभी एहराम है, तो उस सूरत में क्या करोगे? अब उसका हल बताया जा रहा है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसी, कोई बीमार है या उसके सर में तकलीफ है, मसलन सर दर्द है शदीद और बाल लंबे हैं और उसको बहुत तकलीफ दे रहे हैं और वो काटना चाहता है, तो काट ले। फ़िदियतुन, लेकिन उसका अब फिदिया देना होगा। फिदिया क्या है? मिन सियामिन, रोज़े से। अच्छा, फिदिया का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, कुछ दे के अपनी जान छुड़ाना। अब चूंकि ये एक जिम्मेदारी है, अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता, और ये हज के मनासिक में से है। अब आपको ये पूरा करना है, अब पूरा नहीं कर सकते किसी वजह से, तो अपनी जान बख्शी के लिए उसका रैंसम दो, और वो क्या है? रोज़े। कितने रोज़े? 3 दिन के रोज़े। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बताया। औ सदका, या सदका, और सदका क्या है? वो है इक्वल टू 6 मिस्कीन का खाना। क्या है सदका? 6 मिस्कीन का खाना। औ नुसुकिन, या कुर्बानी। कितनी? 1 बकरी की कुर्बानी। नुसुक जो है ना, ये नसीका की जमा है। अब आप देखिए कि बाज लोग, कोई सर भी खुजाए और उसका बाल टूट जाए तो फौरन फतवा देते हैं, दम दे दो, दम दे दो, दम। हर वक्त दम नहीं है फिदिया। ये 3 चीज़ें फिदिया हो सकती हैं। अगर एहराम की कोई पाबंदी पूरी ना हो सके, बाल काटने पड़े या किसी वजह से शेव करना पड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो सिर्फ दम ही नहीं होता, कफ़ारे की ये सूरतें भी हैं। क्या? सियाम, सदका, नुसुक, वो दम आखिर में। फ़इज़ा अमिन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, क्या मतलब? खौफ दूर हो गया और सब हालात नॉर्मल हो गए। फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, तो अगले साल फिर तुम चले हज पे, चलो चलते हैं। अब ये कज़ा के तौर पे नहीं, वैसे ही तौफीक है, और जिसकी तौफीक नहीं वो ना भी आए। क्यों? इसलिए कि हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबा गए थे उम्रा करने के लिए, और अगले साल जब दोबारा उम्रे पर गए थे तो सारे नहीं गए थे। ठीक है, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि अगर एक शख्स एक दफ़ा उम्रे के लिए निकला और नहीं पहुंच सका तो उस पर कज़ा नहीं है। मैं इसलिए बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ कि बाज़ वक़्त लोग इतने गिल्ट में रहते हैं। एक दफ़ा हमारे साथ ये हुआ, अल-हुदा की जो फर्स्ट बैच था इस्लामाबाद का, उन सबको हम टर्की लेकर गए थे ट्रिप पर। 95 की बात है शायद ये, और तकरीबन 20 लोगों का ग्रुप था। तो हम सऊदी एयरलाइन से गए। वापसी पर हमें किसी ने कहा कि जब कनेक्टिंग फ़्लाइट हो और कुछ घंटे हों तो वो वीज़ा दे देते हैं, तो आप लोग एहराम पहन के चले जाओ और उम्रा कर लो सब। हम सब ने एहराम पहन लिए, इन्हें नियत कर ली और बाकायदा सब। लेकिन जब हम वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने उनकी इतनी मिन्नतें की, मगर उनका कि नहीं, इतनी सारी लड़कियाँ यूँ नहीं जा सकती, आपको नहीं हम दे सकते, वैसे भी मुश्किल ही होती। हर कोशिश कर ली, नहीं। अब सारे इंतहाई अपसेट थे। अब हम क्या करें? अब क्या हमें फिर आना पड़ेगा? तो बात यह कि कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट पे हैं, फ़्लाइट डिले हो गई, अगली सवारी छूट गई, आप एहराम में हैं, अब वो आगे कहते हैं चलो चलो, अब क्या करें? तो ऐसी सूरत में फिर इंसान उसका फिदिया दे दे। और फिदिये में क्या क्या है? रोज़े हैं, सदका है, कुर्बानी है, और ज़रूरी नहीं कि दोबारा आपकी हिम्मत नहीं तो आप फिर उम्रे पे ज़रूर जाएं तो बहुत अच्छा है, बार बार जाएं। लेकिन अगर नहीं जा सकते तो कज़ा नहीं है। ठीक है। इसी तरह बाज़ वक़्त क्या होता है, ख़वातीन हज पे जाती हैं,
وہاں جب طواف کرنے کی باری آتی ہے تو ان کی فلائٹ اور ساتھ ہی پیریڈز، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو، اور کئی بیچارے تو گولیاں کھا کھا کے بھی بچتے نہیں اس بلا سے، وہ مصیبت جو آنی ہوتی آئی جاتی۔ اب کیا آدھا حج چھوڑ کے آ گئے، ظاہر ہے دوسرا رکن نہیں پورا کیا اور آپ آ گئے تو حج کمپلیٹ تو نہیں ہوا نا، اتموں میں تو نہیں آیا، اب پھر وہ ایک گلٹ رہتی، اس کا قضا کرو۔ ہاں اگر آپ کے پاس پھر توفیق ہے جانے کی تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا۔ روزوں کی قضا ہے، حج یا عمرے کے مناسک میں کچھ کمی ہو جائے تو اس کا فدیہ ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی حالات اچھے ہو گئے، اب تم جا رہے عمرہ کرنے یا حج کرنے، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے، متاع سے ہے، بالعمرۃ عمرہ کا، الی الحج حج تک، یعنی حج کے دن آنے تک وہ عمرہ کرنا چاہے تو کر لے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ایک سفر میں دو کام، ایک سفر میں دو کام، کیا؟ حج بھی اور حج سے پہلے عمرہ، اس نیت کے ساتھ جب کوئی نکلتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ اور تمتع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو کام کرتے ہیں، پھر آپ جا کے احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں، تو یہ تمتع ہے، بیچ کے دنوں میں آپ ریلیکس ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں ایک ٹکٹ کے ساتھ اور بیچ میں احرام نہیں کھولتے تو یہ حج قران ہے، آپ حالت احرام میں ہی ہیں کنٹینیوسلی، تو ان دونوں میں فرق ہے، دونوں میں ہی عمرہ اور حج ہے، لیکن ایک میں آپ بیچ میں احرام کھولتے ہیں تو یہ احرام کھولنے کا جو بیچ کا پیریڈ ہے یہ تمتع کا ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر، تو جو میسر آئے، من الہدی، ہدی میں سے، یعنی قربانی کرو، تو حج تمتع میں قربانی لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سب حاجی تقریباً کیا کرتے ہیں، موسٹلی تمتع کر کے اور قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی کیا ہے، جس کو میسر ہو وہ قربانی کرے، اور جس کو میسر نہ ہو، کیوں نہ میسر ہو، مثلاً یہ کہ پیسے ہی نہیں، غریب ہے انسان، مشکل سے ٹکٹ اور ہوٹل وغیرہ کا کرایہ لیا، اب اتنے نہیں بچے کہ قربانی کر سکے، یا پھر یہ ہے کہ آپ پہنچے لیٹ، ساری قربانیاں بک ہو گئی، بینک بند ہے، اب کوئی پیسے نہیں لے رہا، کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے خریدیں اور آپ قربانی کر سکیں، اور ٹائم گزر گیا، لیکن چونکہ آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی کرنی تھی، اب کیا کریں؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھیں 3 دن کے ایام حج میں۔ ایام حج کون سے ہیں؟ یا تو حج سے پہلے 7 تاریخ تک، یا پھر ایام تشریق۔ یوم النحر کو عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یوم عرفہ کو بھی نہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں وہاں رکھا تھا۔ ہاں جو نہ جائے وہ یہاں رکھ سکتے ہیں، وہاں نہیں رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ عبادت اچھے سے ہو جائے، یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کے بے ہوش ہوئے پڑے ہوں اور دعا سب کچھ بھول جائے، کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ہمارے گروپ میں ایک بچی تھی، اس بیچاری کو اس دن بخار ہو گیا اور بالکل بے ہوشی میں ہی اس کا دن گزر گیا۔ تو ایسی صورت میں صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ پھر انسان بھاگ دوڑ کے عبادت کر سکے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یعنی سمپل از دیٹ کہ جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے وہی رکھے، فی الحج یعنی فی ایام الحج، و7 اور 7 دن کے، 1 ویک اذا رجعتم جب تم گھر واپس آؤ، واپس آ کے 10 روزے رکھیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دنوں کے روزے، یہ کس کے عوض ہے؟ قربانی کے۔ قربانی کیا ہے؟ مناسک حج کا ایک حصہ ہے، حج تمتع کا حصہ ہے، اتم الحج والعمرہ پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر روزے سے بدلہ دے دے۔ ذالک، یہ، لمن، حکم اس کے لیے ہے جو، لم یکن، نہ ہو، اہلہ، اس کے اہل، اس کے ماں باپ، اس کی فیملی، اس کا گھر، کہاں؟ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر، مسجد سے مراد یہاں حرم ہے، حرم کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو، کیونکہ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ حج افراد ہے، وہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو کر لیں، نہیں تو نہ کریں۔ اصل میں آپ کو حج کے احکام اگر نہ پتہ ہو تو یہ میری باتیں شاید آدھی سمجھ آ رہی ہیں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں نا، کون کون سے؟ تمتع، قران اور افراد۔ تمتع عمرہ اور حج اکٹھا،
لیکن بیچ میں احرام کھولنا. قران عمرہ حج اکٹھا بغیر احرام کھولے. افراد خالی حج. تو جو تمتع کرے وہ حج کے موقع پہ قربانی کرے، اور جو قران کرے وہ بھی قربانی کرے، لیکن جو افراد کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ حکم کون سا حکم؟ قربانی یا پھر اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس کا گھر حدود حرم میں نہ ہو، یعنی وہ وہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں یا شہر میں رہتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ہر حکم کے بعد، خواہ قصاص ہے، خواہ وصیت ہے، خواہ رمضان ہے، اصل مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تقوی مطلوب ہے، کیونکہ تقوی ہی پر پھر آئندہ ہدایت کا انحصار ہے. ھدی للمتقین جبھی ہو سکتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو. کس بات کا؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بارے میں جان لو. اور بہت سے لوگ یہی جاننا نہیں چاہتے. کیا نہیں جاننا چاہتے؟ جب انہیں بتائیں نا اللہ تعالیٰ سزا دے، تو کہتے مت ڈراؤ، یہ بات نہ کرو، یہ تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے. نہ سنو، پھر جب سامنے آئے گا پھر کیا کرو گے؟ تو بہتر نہیں کہ جو حقیقت ہے اسے فیس کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیونکہ جس کو یہ علم نہیں وہ خسارے میں ہے. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے، دین مرضی کی بات نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، خواہ زکوٰۃ ہو. اور ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو باقی فرائض سے متعلق چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا اس کورس کا حصہ ہے. ان سب پر الگ الگ بھی پڑھایا جائے گا تاکہ پورے سیکوینس کے ساتھ آپ کو یہ ساری عبادات ہیں، کیونکہ دیز آر سیریس میٹرز. اس میں یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، وہ یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے اور وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں کون مقرر کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. ہم نہیں کریں گے. وہ فلاں کہتا ہے میں نے یوں سنا تھا، وہ ایسے کرتے ہیں. یہ نہیں طریقہ زندگی گزارنے کا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، کر کے بھی دکھا دیا ہے، تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اسی نے کہا أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.